ہم تو یہ جانتے ہیں کہ عصر حاضر کے بہت بڑے محدث شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، جن کی حدیث نبوی کے لیے بہت خدمات ہیں، بہت انہوں نے کام کیا ہے، بہت زیادہ ان کی تعریفات ہیں، یوٹیوب پہ ان کا ایک کلپ آج بھی موجود ہے کہ ان کو کوئی فون کر کے کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بارے میں یہ خوشخبری دے رہے تھے۔ اس عظیم آدمی نے یہ باتیں سن کے رونا شروع کر دیا، روتے رہے آگے بات ہی نہ کر سکے، اور پھر کبھی نہیں دیکھا گیا کہ انہوں نے کہا ہو کہ لو جی میں وہ آدمی ہوں کہ جس کے بارے میں یہ خواب آ چکا ہے۔ نہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان میں تواضع ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے۔ وہ تو یہی کہتے رہتے ہیں میں اس قابل کہاں، وہ تو یہی پوری زندگی کہتے رہتے ہیں میں اس قابل کہاں۔ آپ اویس کرنی کو لے لیں رحمہ اللہ، ان کے بارے میں بھی کئی غلط باتیں ساتھ ملا دی گئی ہیں، جی انہوں نے دان توڑ لیا تھا، غلط بات، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں صحابہ کرام سے کہا تھا کہ یہ آدمی ہے، یہ اس کی نشانیاں، یہ آئے تو ان سے اپنے لیے دعا کروانا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دور حکومت میں دیکھتے رہتے کہ یہ اویس کب ملے اور میں اس سے دعا کرواؤں۔ یمن سے آنا تھا، اس لیے یمن سے جو قافلے آتے جناب عمر فاروق ان سے تحقیق کرتے، تفتیش کرتے، تم میں کوئی اویس ہے؟ جی ہاں ہے۔ کون سا اویس ہے، کس قبیلے کا ہے؟ کیونکہ نبی السلام نے قبیلہ بھی بتایا تھا، قرن قبیلے کے ہوں گے، مراد قبیلے کے ہوں گے، سب کچھ بتایا تھا۔ اب میرے بھائیوں، ایک دفعہ اویس مل گئے، اور اس اللہ کے بندے کی حالت اتنی سادہ کہ لوگوں کو کوئی پتہ نہیں کتنا یہ عظیم آدمی ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا کریں، دعائے مغفرت کریں، اور انہوں نے کہا میں آپ کے لیے کروں؟ آپ صحابی، نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے، آپ میرے لیے دعا کریں؟ کہا نہیں اویس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے بارے میں یہ کہا تھا۔ اب جناب عمر فاروق اویس سے کہتے ہیں کہ اویس تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا کوفہ۔ کہا میں کوفہ کے گورنر کے نام تمہارے لیے لیٹر لکھتا ہوں۔ کہا نہیں، میں ایسا کوئی لیٹر نہیں چاہوں گا، میں گمنام رہنا چاہتا ہوں۔ اب کوفہ پہنچ گئے، کوفہ میں رہنے لگے۔ اب جو لوگ حج کے لیے کوفہ سے آتے، عمر فاروق ان سے اویس کے بارے میں پوچھتے، کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں کوفہ والوں کو، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر ہی نہیں کیا۔ اب میرا کوئی پیر ہوتا، آپ کا تو نہیں، میں اپنے پیر کا نام لے لیتا ہوں، میرا کوئی پیر ہوتا وہ سب لوگوں کو بتاتا باری باری میرے بارے میں یہ حدیث موجود ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جا کے پوچھ لینا مدینہ میں جا کے میرے بارے میں یہ حدیث ہے۔ لیکن نہیں، کوفہ میں کوئی سے جانتا ہی نہیں، حتیٰ کہ ایک آدمی ایسا مل گیا جناب عمر فاروق کو جو اویس کا پڑوسی نکلا کوفہ میں۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو بتایا کہ یہ اویس وہ آدمی ہے۔ اب یہ آدمی جب واپس گیا تو جناب اویس سے کہنے لگا میرے لیے دعا کریں۔ اس نے کہا میں آپ کے لیے دعا کروں؟ حج کر کے آپ آئے ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں؟ کہا نہیں آپ میرے لیے دعا کریں، نہیں آپ کریں، نہیں آپ کریں۔ جب زیادہ کہا تو جناب اویس سمجھ گیا کوئی معاملہ ہے۔ کہا تم عمر فاروق سے مل کر تو نہیں آئے؟ کہا ان سے مل کر آیا ہوں۔ تو جناب اویس نے دعا کر ڈالی، دعا کی اور کوفہ سے نکل گئے، ایسے غائب ہوئے کہ آج تک تاریخ کو معلوم نہیں ہے کہ کہاں گئے۔ دعوے بہت ہیں کہ جی شام میں قبر ہے، وہ ہے، یہ ہے، دعوے تو ایسے ہوتے رہتے ہیں۔ یہ قبروں کے دعوے بھی بڑے عجیب ہیں۔ اب موضوع سے میں ہٹنا نہیں چاہتا ورنہ میں یہ بھی بتاتا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی، کہ جناب اویس کو جب پتا چلا کہ میرے پڑوسی کو میرے بارے میں علم ہو گیا ہے، وہ غائب ہو گئے، وہاں سے کہیں اور چلے گئے، کہاں گئے کسی کو پتا نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ میرے بھائی ایسے ہوتے ہیں اللہ کے ولی۔ تو یہ جو خواب بیان کی جاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ہم نے دیکھا ہے، ان کے اوپر اتنی جلدی یقین نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اب کاروبار بن چکے ہیں، شہرت حاصل کرنے کا ذریعہ بن چکے ہیں، جھوٹ لوگوں میں عام ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔